انفارچونیٹلی لا میکنگ کے بجائے ہم لوگ لگ جاتے ہیں جلد بازی میں ترقیاتی کاموں پر کہ میں گلی بنا لوں گا تو میں کوئی نالی بنا لوں گا یا میں کسی کو ایک ٹرانسفارمر لگا دوں گا تو مجھے ووٹ دے دے گا. اور آج تک ہمارے لوگ اس چیز پہ ووٹ دے رہے ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں کہ آج سے بہت پہلے ختم ہو جانی چاہیے تھی. یہ فیسلٹی لوگوں کو مل جانی چاہیے تھی. اور جب تک یہ فیسلٹی لوگوں کو نہیں ملے گی اس وقت تک لوگ آزاد ہو کر نظریے کے اوپر ووٹ پول ہی نہیں کریں گے. وہ ڈیمانڈیں کریں گے, اپنی بیسک ان کی ضروریات ہے اس کے لیے ڈیمانڈیں کریں گے. ان کو آزاد کرنے کی ضروری ہے کہ یہ جو حکومت کو ریاست کا فرض ہے یہ چیز ہم ان کو پرووائڈ کر دیں. 76 سالوں میں آج لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا پینے کا پانی نہیں ہے. 76 سالوں میں آج لوگ ہمیں گزرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے. 76 سالوں کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں میرا روڈ نہیں ہے, میری گلی کچی ہے, میری نکاسی نہیں ہے, میرا اسکول نہیں ہے. تو ان 76 سالوں میں ہم نے کیا کیا؟ انہیں سبھی میں بیٹھ کے ہم نے وہ کام نہیں کیا جس لیے ہمیں ووٹ ملا تھا. ہم نے کوئی اور ہی کام کیے ہیں میرے خیال میں. اور ان کاموں کا رزلٹ یہ ہے کبھی جیتتا ہے, کبھی یہ ہارتا ہے, کبھی وہ جیتتا ہے, کبھی وہ ہارتا ہے. کیونکہ لوگ نظریے کے ساتھ تو جا ہی نہیں رہے. لوگ تو آخر میں ان ڈیمانڈوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. ورنہ اپنے مسائلوں میں الجھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے ملک پہ جو ایسے معاملات ہو رہے ہیں, کبھی آئین ٹوٹ رہا ہے, کبھی غلط فیصلے ہو رہے ہیں, لاقانونیت ہے, ہیومن رائٹ وائلیشن ہے, وہ اپنے مسائل میں اتنے پھنسے ہوتے ہیں کہ اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا. ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. صبح اٹھ کے وہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ بچوں کا روزگار کیسے پورا کروں گا, کھانا کیسے پورا کروں گا, تعلیم کیسے پوری کروں گا. تو ان مسائل میں جب پڑا ہوتا ہے تو پھر ایسی قومیں صبح ہے اور شام ہے اور زندگی تمام ہے ایسی زندگی گزارتے ہیں. نہ وہ انقلاب لا سکتے ہیں, نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور نہ وہ ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں, نہ وہ ایک آزاد خوددار اور خودمختار قوم بن سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. منسٹر CNW, منسٹر لا, منسٹر لائف اسٹاک, سیکرٹری CNW, معزز پارلیمنٹیرینس اور یہاں پہ موجود معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. کسی بھی گورنمنٹ اور ریاست کی جو ذمہ داریوں میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سب سے پہلے فیسیلیٹیشن. اس کے ساتھ ساتھ گورننس اور پھر مینجمنٹ اور ٹرانسپیرنسی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہ ہو تب تک آپ ان چیزوں پر کام ہی نہیں کر سکتے. اور پھر ڈیٹا کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈیجیٹائز ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر اتنے بڑے ایریا کو اپروچ کر کے اپنے سامنے اس کی ایویلیوشن کرنا ناممکن ہے. اور جب سے الحمدللہ ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے ان چیزوں پہ کام کیا ہے کہ جن چیزوں سے ہماری یہ تمام چیزیں اوپر جا سکیں اور اس سے ہماری عوام کو ہی فائدہ ہو. اور ہمارا جو ایک پارٹی کا اور ہمارا ایک منشور ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چیزیں جو ہے بہترین ہر سیکٹر میں آن گراؤنڈ جو ہے امپلیمنٹ ہوں. اس کے اوپر ہمارا مختلف محکموں میں جو ہے کام شروع ہے ماشاءاللہ, اور تقریباً سارے محکمے اپنا بہت سارا سسٹم جو ہے وہ اس 13 مہینوں میں ڈیجیٹائز کر چکے ہیں. اور مزید کچھ چیزوں میں چونکہ ٹیکنیکلٹی زیادہ ہیں اور اس پہ ٹائم لگتا ہے, اور مزید بھی اپنے سسٹم کو وہ کنورٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا پورا انشاءاللہ اس وقت اسپیڈ سے کام ہو رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ پورا سسٹم جو ہے ہم ڈیجیٹائز کر لیں گے. اور میں فخر کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ہمارے جو منسٹر ہیں ینگ ہیں, اور ظاہری بات ہے ینگ بندہ جب پہلی دفعہ کسی چیز کو سنبھالتا ہے اور پہلا اس کا تجربہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تو ٹائم لگتا ہے. لیکن الحمدللہ ہماری پارٹی کے اندر ٹریننگ ہوئی ہے, اپنی پارٹی کے اپنے ISF میں, پھر یوتھ میں, پھر تحریک انصاف میں. تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ آلریڈی ایک پولیٹیکل سسٹم میں رہ کے کافی گروم کر چکے ہیں. تو بڑا تیزی سے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی منسٹرز ہم نے لیے ہیں وہ اپنے کام کو بہت جلد نئے ہونے کے باوجود سنبھال کے سمجھ چکے ہیں, اور اس کے مطابق عمران خان کے ویژن کے مطابق اس کے اوپر جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اچھا کام کر رہے ہیں. اور ایز اے ٹیم آج ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی تو ہمارے پاس اس وقت صرف 18 دنوں کی تنخواہ تھی اس صوبے کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو ایک آئین کو توڑ کر ایک ہم نے حکومت اپنی ختم کر دی تھی پنجاب اور KP کی, لیکن آئین کی خلاف ورزی کر کے الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوا. اور ایک لمبا انٹرم گورنمنٹ جب آیا تو ہمارے تقریباً سارے جو ہماری اسکیمز تھیں وہ بھی بند ہو گئی تھیں, ہیلتھ کارڈ سے لے کر جتنی بھی اور اسکیمز تھیں ہماری سوشل ویلفیئر کی, اور ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ اسکیمز تھیں وہ بھی ساری بند ہو گئی تھیں. تو تقریباً 2400 سے زیادہ ہمارے پاس اسکیموں کا ایک بیک لاگ آ گیا تھا جن کو ہم نے شروع بھی کرنا تھا. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ایک 13.5 سال کا تھرو فارورڈ تھا جو ہماری ہی حکومتوں کے ٹائم میں ہمارے ہی غلط فیصلے تھے اس طرح کے کہ وہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا کام تھا کہ اسکیم شروع کر لو, ایلوکیشن نہ ہو اس کی, تو ظاہری بات ہے پھر وہ اسکیم اگر 10 سال میں کمپلیٹ ہوگی
تو اس سے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو اس بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس بلڈنگ کے اندر وہ فیسلٹی نہ ہو. ایک ایسی بلڈنگ جو 10 سال میں اسپتال کی بن رہی ہے, جب تک اس میں علاج نہیں ہوگا اس بلڈنگ کو آپ کیا کرو گے؟ ایک ایسا ڈیم جو 10-15 سال سے بن رہا ہے, جب تک اس سے بجلی نہ بنے یا اس سے کسی کے کھیت کے اندر جب تک فصل نہ لگائے وہ, تو اس کی وہ بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ٹائم تک. اس طرح اسکول اگر تعلیم نہیں ہے اور بلڈنگ بن رہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آج دیکھ رہا تھا کہ ہمارے صوبے میں ہم نے ایسے اسکول شروع کیے ہائر سیکنڈری, جو ہم چاہتے تھے ہماری بچیاں تعلیم حاصل کریں اس میں. میں چونکہ خود میرا حکومت کے اندر 11واں سال ہے اسمبلی کے اندر, تو میں نے ایسے اسکول بھی اپنے شروع کیے تھے بچیوں کے کہ اس میں میری بچیاں تعلیم حاصل کریں گی ہائر سیکنڈری. تو 6 سال میں وہ مکمل نہیں ہوئے. تو ان بچیوں کی شادی ہو کے بچے ہو گئے, لیکن ہائر سیکنڈری اسکول جو ان کے لیے بننا تھا وہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیم وہیں پہ رہ گئی. تو یہ جو ایک اس طرح کا جو ایک ایل پلانڈ قسم کا جو ایک ڈیولپمنٹ ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے, اس سے ہمیں دو نقصان ہیں. ایک تو یہ نقصان کہ فیسلٹی نہیں ملتی ٹائم پہ, اور جن لوگوں کے لیے ہم فیسلٹی لانا چاہتے ہیں وہ اوور ایج ہو جاتے ہیں اور اس چیز سے نکل جاتے ہیں اویل کرنے سے. دوسرا نقصان کہ صرف پچھلے 14 سالوں میں 15 سالوں میں 450 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے عوام کے ٹیکس پیئر منی کا. کس چیز میں؟ کہ ہم نے اس طرح کی اسکیمیں زیادہ شروع کر دیں اور وہ ٹائم پہ مکمل نہیں ہوئیں, اور ان کی ایکسلیشن ہوئی بار بار, ان کی ریویژن ہوئی بار بار, اور اتنا ہی کام 450 ارب زیادہ پیسے لگ کر ابھی تک مکمل نہیں ہوا. تو یہ 450 ارب ایسے صوبے کے لیے اتنے ہی کام کے لیے ہم نے ضائع کر دیا. اور ایسا صوبہ جس کا ٹوٹل ڈیولپمنٹ ADP 150 سے 200 ارب ہو, تو آپ سمجھ جائیں کہ کتنی بڑی ہم نے ٹیکس پیئر منی عوام کے پیسے کو ہم نے نقصان کیا ہے. آگے کے لیے جو ہمارا پلان ہے وہ یہی ہے کہ ہم پروجیکٹ کو ان ٹائم ختم کریں گے, اتنے ہی پروجیکٹ کریں گے جو اس ٹائم کے اندر مکمل ہو سکتے ہیں. تھوڑا ہو, ٹائم پہ ہو, وقت پہ ہو اور ٹھیک ہو, وہ بہتر ہے اس سے کہ زیادہ ہو اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ابھی یہ جو آج ہی ہم پبلک ورکس ہمارا انفارمیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے روڈ کی کیا پوزیشن ہے. اگر ہمارا یہ روڈ شروع ہوا ہے تو کتنی کمپلیشن پہ اپنے ٹائم کے مطابق وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ فزیکلی ہر جگہ پہ جا کے اس چیز کو اس طرح ایویلویٹ کرنا ڈپارٹمنٹ کے لیے ناممکن ہے. وہی رپورٹ آپ کو ملتی ہے جو رپورٹ آپ کو وہاں سے زبانی کلامی وہاں سے آپ کو آ جاتی ہے, اور آپ کو اس پہ یقین کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ آن گراؤنڈ ہیں ہی نہیں. جب میں آن گراؤنڈ نہیں ہوں تو میں کیسے پتہ لگا سکتا ہوں کہ کیا جس بندے نے مجھے رپورٹ دی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی کوالٹی امپروو ہوگی اس سے, دوسرا آپ کو جو پیس آف ورک ہے وہ اس سے ٹھیک ہوگا, ٹرانسپیرنسی آئے گی, اور آٹومیٹیکلی جب ٹھیکیدار کے اکاؤنٹ میں پیسہ جائے گا اور اس کی لائبلٹی بھی اسی طرح ڈیجیٹائز ہو کے سامنے آئے گی کہ واقعی اس کی اتنی لائبلٹی ہے, تو میرٹ پہ ہر ایک کو پیمنٹ ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا اگر جاننے والا ہے تو اس کی لائبلٹی کم ہے اور اس کو ایڈوانس پیمنٹیں ہو رہی ہیں, اور ایک اور جس کی لائبلٹی زیادہ ہے چونکہ اس کی سفارش نہیں ہے تو اس کو پھر پیمنٹ نہیں ہو رہی. تو یہی جو مدینہ کی ریاست کا جو ماڈل دنیا کا بہترین ماڈل بتایا گیا ہے, تو وہ صرف ایک چیز پہ قائم تھا اور وہ تھا انصاف. اور انصاف کیا ہے؟ انصاف میرٹ ہے. تو یہ میرٹ سسٹم کو انشور کرنے کے لیے جو یہ سسٹم ہے ڈیجیٹائز کرنا یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ہم تمام سسٹم کے اندر ایسا کر رہے ہیں. اور صرف میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں کہ بغیر ٹیکس لگائے صرف انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہم نے بہتر کی ہے 250 ارب روپیہ ہم نے اس سسٹم کے اندر جنریٹ کیا ہے زیادہ پہلے سے. 250 ارب یہ آن ریکارڈ ہے, اور یہ فائنینس کا اور اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق ہے, اور مزید بھی گنجائش ہے ابھی اس میں. اس وقت الحمدللہ ہمارے صوبے کی وہ 18 دن والے تنخواہ والے اکاؤنٹ میں 3 مہینے کی ماشاءاللہ ایڈوانس سیلری کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات کہ پہلا ہم صوبہ ہیں کہ جس نے اپنا اکاؤنٹ جو شروع کیا تھا 30 ارب روپے سے کہ ہم اپنا قرضہ اتاریں گے اور ایک اکاؤنٹ بنائیں گے جس سے ہمارا قرضہ اترے گا. اور میں نے جب کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کو ہم 150 ارب تک لے کے جائیں گے جون تک, تو 7 دن پہلے مجھے فائنانس ایڈوائزر نے بتایا کہ جب آپ نے اعلان کیا تو میں بھی شاک تھا کہ اتنا زیادہ پیسہ, کیونکہ ہمیں اپنے کام بھی ختم کرنے ہیں, ADP بھی چلانی ہے, سوشل ویلفیئر کے کام بھی کرنے ہیں, اور بھی اخراجات ہیں اتنے زیادہ, تو ہم کیسے کریں گے؟ تو 7 دن پہلے اس نے مجھے بتایا کہ پورا 150 ارب اس ڈیبٹ اکاؤنٹ کے اندر آ چکا ہے کیش. اور آپ کو ایک نئی خوشخبری سناتا ہوں ایک کہ جب ہمیں کہا گیا کہ 18
دن کی تنخواہ ہے. تو اس وقت بھی صوبے کے مختلف اکاؤنٹوں میں 250 ارب روپے پڑے ہوئے تھے، جو کہ حکومت کے علم میں تو ہیں لیکن حکومت ان کے اوپر کوئی کارروائی یا اقدامات نہیں کر سکتی تھی. وجہ یہ تھی کہ ہمارے سسٹم میں یہی کمی تھی. 1.5 مہینہ پہلے میں نے ایک پورٹل بنایا اس کے لیے، کیونکہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ فائنینس کے ذریعے آئیں اور جو بھی پیسہ آتا ہے یا وہ نکلتا ہے تو وہ کم از کم ڈیش بورڈ پہ آئے سامنے اور پوچھا جا سکے کہ پیسہ کیوں نکالا گیا. آپ کے پاس تھا، ایک تو اس پہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس پیسے کا، وہ پڑا ہوا ہے پارکڈ، اسے کچھ نہیں آ رہا حکومت کو، اور دوسرا اگر نکالا جاتا ہے تو استعمال کہاں پہ ہوتا ہے. تو اس پہ جب وہ پورٹل میں نے بنایا تو میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے ادھر ہی کہا تھا کہ وہ جو مشہور ایک کہاوت ہے کہ ڈو ان روم واٹ رومنز ڈو. تو اگر کسی نے روم میں رہنا ہے تو پھر روم کی طرح روم میں رہنے والا کام کرنا پڑے گا، ورنہ پھر وہ روم میں نہیں رہے گا. تو الحمدللہ اس پورٹل کے بننے کے بعد جب ہم نے اس کو پورا دیکھا اور پورا پرکھا اور پورے کا پورا سسٹم آفیشیلی ہمارے پاس آیا تو آپ کے صوبے کے مختلف اکاؤنٹوں میں 297 ارب روپے پچھلے 4 دن پہلے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے وہ نکال کر اس پورٹل کے ذریعے ان کو برآمد کر لیا ہے. 297 ارب روپیہ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پیسے جب میں نے محکموں سے پوچھا، کیونکہ پہلے تو میں پوچھ سکتا نہیں تھا کیونکہ وہ اٹانومس باڈیز اور اینٹیٹیز تھیں ہماری 174 جو کہتی تھی کہ جی ہم آپ کو تو جواب دہ ہی نہیں ہیں. کچھ ایسی بھی ہیں ان میں کہ ایسے ایکٹ بنے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو جواب دہ ہی نہیں ہے. یہ آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی. تو ان کو جواب دہ کرنے کے لیے پھر ہم نے ایکٹ کے اندر ترامیم کی اور ان کو کہا کہ بھائی جواب دہ آپ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے اگر کوئی بورڈ بن گیا ہے، کوئی چیز بنی ہے بہتری کے لیے، تو اگر اسپتال میرا ہے، تنخواہ میری ہے، پینشن میری ہے، بجلی کا بل میرا ہے، بلڈنگ میری ہے، زمین میری ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کا کوئی بی او جی بن گیا اور آپ مجھے جواب دہ ہی نہیں ہے؟ جواب دہ آپ کو بننا پڑے گا. تو جواب دہ بننے کے بعد یہ کہانی سامنے آئی ہے انشاءاللہ. اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 300 ارب ایک اور 150 ارب ایک، یہ 450 ارب روپے بنتا ہے. اور اس 450 ارب کو اگر ہم صرف پلیس کر لیں اکاؤنٹ کے اندر اپنے، تو یہ پیسہ بھی ہمارا سیف ہے اور اس سے ہمیں 60 ارب سے زیادہ ہمیں ہر سال اس سے آمدن آئے گی. اور اگر میں پچھلا بیک لاگ چھوڑ دوں جو میں وراثت پہ ملا، ہر ڈپارٹمنٹ کا اربوں کا اربوں، تنخواہوں پینشنوں کی جو پیمنٹیں نہیں ہوں وہ، اسی طرح واساز، ٹی ایم ایز، یونیورسٹیز کے جو لائبلٹیز ہمیں ملی وراثت میں، اگر وہ نہ ہو اور ہم ریگولر بات کریں اپنی، تو یہ اتنا پیسہ ہے کہ اس پیسے کے پڑے رہنے سے کسی کو بھی گرانٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم اسی پیسے کی بچت سے ہی ہم اپنی یہ سارے جتنے ہمارے خسارے میں ہمارے محکمے جا رہے ہیں ہم یہاں سے چلا سکتے ہیں، صرف کس چیز سے؟ پراپر مینجمنٹ کرنے سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ بیسیکلی جو آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور آپ کو بھیجتے ہیں ایک امید کے ساتھ کہ آپ تحفظ کرو گے ان کے پیسے کا، ان کی نسلوں کا، اور آپ ایک لا میکر بنو گے. تو وہ لا میکر بنا کو آپ اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ اس طرح کی لا میکنگ کریں جس سے ان کا فائدہ ہو. انفارچونیٹلی لا میکنگ کے بجائے ہم لوگ لگ جاتے ہیں جلد بازی میں ترقیاتی کاموں پر کہ میں گلی بنا لوں گا تو میں کوئی نالی بنا لوں گا یا میں کسی کو ایک ٹرانسفارمر لگا دوں گا تو مجھے ووٹ دے دے گا. اور آج تک ہمارے لوگ اس چیز پہ ووٹ دے رہے ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں کہ آج سے بہت پہلے ختم ہو جانی چاہیے تھی. یہ فیسلٹیز لوگوں کو مل جانی چاہیے تھی، اور جب تک یہ فیسلٹیز لوگوں کو نہیں ملے گی اس وقت تک لوگ آزاد ہو کر نظریے کے اوپر ووٹ پول ہی نہیں کریں گے. وہ ڈیمانڈیں کریں گے، اپنی بیسک ان کی ضروریات ہیں اس کے لیے ڈیمانڈیں کریں گے. ان کو آزاد کرنے کی ضروری ہے کہ یہ جو حکومت کو ریاست کا فرض ہے یہ چیز ہم ان کو پرووائڈ کر دیں. 76 سالوں میں آج لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا پینے کا پانی نہیں ہے. 76 سالوں میں آج لوگ ہمیں گزرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے. 76 سالوں کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں میرا روڈ نہیں ہے، میری گلی کچی ہے، میری نکاسی نہیں ہے، میرا اسکول نہیں ہے. تو ان 76 سالوں میں ہم نے کیا کیا؟ انہیں سبھیوں میں بیٹھ کے ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے ہمیں ووٹ ملا تھا. ہم نے کوئی اور ہی کام کیے ہیں میرے خیال میں، اور ان کاموں کا رزلٹ یہ ہے کبھی جیتتا ہے، کبھی یہ ہارتا ہے، کبھی وہ جیتتا ہے، کبھی وہ ہارتا ہے، کیونکہ لوگ نظریے کے ساتھ تو جا ہی نہیں رہے. لوگ تو آخر میں ان ڈیمانڈوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک سوچ کے ساتھ چلنا ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق. ایک قوم کو آزاد کرنے کے لیے، ایک قوم کو نظریاتی طور پہ آزاد کرنے کے لیے
ہم نے ان کو یہ سہولیات جب مکمل طور پہ دینی ہے اور مطمئن کر دینا ہے اس چیز سے، تب بھی وہ قوم سوچے گی اپنے ملک کے بارے میں، اپنی آزادی کے بارے میں، اپنے نظریے کے بارے میں، اپنے اس آئین جس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں۔ ورنہ اپنے مسائلوں میں الجھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے ملک پہ جو ایسے معاملات ہو رہے ہیں، کبھی آئین ٹوٹ رہا ہے، کبھی غلط فیصلے ہو رہے ہیں، لاقانونیت ہے، ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، وہ اپنے مسائل میں اتنے پھنسے ہوتے ہیں کہ اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا، ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ صبح اٹھ کے وہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ بچوں کا روزگار کیسے پورا کروں گا، کھانا کیسے پورا کروں گا، تعلیم کیسے پوری کروں گا۔ تو وہ ان مسائل میں جب پڑا ہوتا ہے تو پھر ایسی قومیں صبح ہے اور شام ہے اور زندگی تمام ہے، ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ نہ وہ انقلاب لا سکتے ہیں، نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور نہ وہ مضبوط قوم بن سکتے ہیں، نہ وہ ایک آزاد خوددار اور خودمختار قوم بن سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ویژن ہے جس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے، اور اس طرح ہر ڈپارٹمنٹس میں یہ چیزیں جو آگے انشاءاللہ ہو رہی ہیں، یہ ایک ایسا سسٹم بنا دیں گی کہ اخلاقیات سے لوگوں کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے۔ نسلیں لگتی ہیں اخلاقیات سے ٹھیک کرنے میں، اور دنیا نے اس سسٹم کو ڈیجیٹائز کر کے، مینجمنٹ کر کے اور مانیٹرنگ کر کے سسٹم کو ہی ٹھیک کیا ہے تاکہ اس میں کرپشن کی اس میں گنجائش ہی نہ ہو، اور اسی سسٹم کے تحت ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور دنیا نے یہی کام کر کے ہی جو آج ممالک ترقی پذیر ہیں، اور وہی ممالک یہ کر کے ہی آگے بڑھے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا سفر جاری ہے اس کے اوپر۔ مجھے پوری اپنے صوبے کی عوام سے یہ امید اور یقین ہے کہ ایسی ہر چیز کو آپ گورنمنٹ کی اون کر کے، جس طرح اپنے گھر کو آپ اون کرتے ہیں، جب آپ اس کو اون کریں گے تو نہیں آپ کا کوئی پیسہ کھا سکتا ہے، نہیں آپ کے پیسے کو کوئی غلط استعمال کر سکتا ہے، اور نہیں کوئی کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے۔ اگر میں اپنے گھر کی بننے والی گلی یا اپنے محلے یا گاؤں کی بننے والی گلی کو اس طرح دیکھوں جس طرح میں اپنے گھر کو بنتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو مجال نہیں ہے کسی کے کہ وہ گلی غلط بنا لے، مجال نہیں ہے کسی کے اس میں وہ غلط کام کر لے، مجال نہیں ہے کہ وہ چوری کر لے۔ اگر میں اپنے لوگوں کو اون کرنا شروع کر دوں کہ میرے تھانے میں انصاف ہوگا، تو مجال نہیں ہے کسی تھانے دار کی کہ وہ میرے علاقے کے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کر لے۔ اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ منشیات بیچنے والا بندہ جو منشیات فروشی کر رہا ہے وہ میری قوم کو تباہ کر رہا ہے، یہ نہ سوچوں کہ میرا بچہ تو استعمال نہیں کر رہا تو خیر ہے کرنے دو، تو کسی کا باپ بھی منشیات نہیں بیچ سکتا ہمارے علاقے کے اندر۔ لیکن ہماری جو پالیسی چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ بس مجھے اگر نہیں لگی تو سمجھو دیوار پہ لگی ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر مجھے نہیں لگی تو کل مجھے بھی لگ سکتی ہے وہ گولی۔ تو اس لیے اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ جب آگے ہم بڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک عظیم صوبہ بھی ہم بنیں گے، اور انشاءاللہ ایک عظیم قوم بھی بنیں گے۔ میں آخر میں پورے ڈپارٹمنٹ کا، ایک بدنام ڈپارٹمنٹ جو بات کی سہیل آفریدی نے کہ CNW ایک بدنام ترین محکمہ ہے، کوئی سارے لوگ بدنام نہیں ہیں، سسٹم بدنام ہو گیا ہے۔ سسٹم بدنام کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اگر میں اچھائی کرنا چاہوں بھی تو میرے پاس یہ ماحول نہیں ہے، میرے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے بہتری لانے کی، تو میں بدنام ہی ہوں گا۔ تو جب اپرچونیٹی دی گئی کہ نہیں آپ اس طرف آئیں، تو پھر ثابت کیا انہوں نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو۔ اپرچونیٹی کا انتظار تھا ہم نے۔ اس کا مطلب ہے لوگ غلط نہیں تھے، نظام غلط تھا۔ ہم نظام کو ٹھیک نہیں کرتے اور انسان پہ تنقید کرتے ہیں، یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کو کاؤنٹر کر لیا تو انشاءاللہ ہم ایک عظیم قوم ہیں، اور انشاءاللہ ایک عظیم قوم رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔